میں اکثر دیکھتا ہوں گھر میں میاں قربانی کرتے، میاں خاون، اگرچہ اس کی 50 تنخواہ ہے اور 1 لاکھ تنخواہ ہے، لیکن پیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بچت نہیں ہے، اخراجات، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جس رقم سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنی رقم نہیں ہوتی اس کے پاس، لیکن پھر وہ قربانی کرتا ہے، شرم کے مارے، یا کہتے لوگ کیا کہیں گے، جبکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، کم سے کم 1 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، قربانی اس پر واجب ہے، وہ قربانی کرتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، 1 تولہ سونا اگر کوئی بیچنا چاہے، لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیچنا چاہے، اس میں اقسام ہیں، کم سے کم 1,60,000 سے لے کر 1,80,000 تک یہ 1 تولہ سونا بکتا ہے۔ 1,60,000 سے کم سونا جو گٹیا سونا ہوتا ہے، 1,60,000 سے، یاد رکھ کے 1,60,000 روپے سے انسان 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ تو اس دور کی میں بات کرتا ہوں 2023 کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا، اس کے اوپر قربانی بالکل واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ خاون اگر قربانی کرتا ہے تو وہ عورت کی نیت کر لے، گھر کے اندر قربانی کر رہا ہے، نیت کی اصل بات ہے، بے شک قربانی کرے، اور اس کو بتائے کہ یہ قربانی میں کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے کر رہا ہوں، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن وہ اپنی طرف سے کرے گا تو اس گھر میں اس عورت نے جو قربانی نہیں کی ہے، یہ گناہگار ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھے۔ ہمارے ہاں عورتیں کہتی ہے کہ اگر میں یہ سونا بیچوں گی تو پھر میرے پاس کیا رہے گا، یہ بھائی حکم ہے سونا بیچو نا، اگر 1 تولہ سونا ہے، 1.25 تولہ رہ جائے گا، آدھا رہ جائے گا، آئندہ سال پھر۔ میں تو آپ لوگوں کو اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں قربانی کی اہمیت نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے اس میں کیا ثواب ہے، ہم کوئی سال نہ غنی کریں گے۔ حدیث میں آتے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا نا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ علیہ السلام فرمائے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے، اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قبول فرماتے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ سستی کرتے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، گستاخی معاف، بیٹی کی شادی میں ہم لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں، قرض کئی سال پہلے، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو بار بار کہ بیٹی کا جہیز شریعت میں نہیں ہے، بیٹی کی دعوت ولیمہ نہیں ہے، پھر بھی لوگ جہن کے لیے جہیز لیتے ہیں، پھر بھی لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، کوئی ہاں بیٹے کی دعوت ولیمہ ہے، لیکن بیٹی کے لیے نہیں ہے۔ بیٹی کو خاموشی کے ساتھ خاندان کے چند لوگ جمع ہو جائے، نکاح کر لیا، بس ان کو رخصت کر لو، ان کے لیے یہ لینا وہ لینا، بڑا جہیز لینا ٹرکوں کے حساب سے، اور پھر دعوت کرنا، دعوت بالکل نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، دعوت سنت نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنی چاہیے، رسم ختم کرنی چاہیے، رسم۔ ہمارے ہاں بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹیاں ڈالی جاتی ہے، قرض لیا جاتا ہے، اور 1 قربانی کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم قربانی کے لیے ارادہ کر لے، روزانہ ہم لوگ 10 روپے ڈالیں، 50 ڈالیں، 100 روپے ڈالیں نا، تو 1 سال میں اتنے پیسے جمع ہوں گے کہ میاں بیوی دونوں قربانی کر سکیں گے۔ کیا کیا جائے، اگرچہ ہم پہ واجب نہیں ہے واجب، پھر بھی ہم لوگ قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا غریبوں کو گوشت ملے گا، ہمارے گھر میں اگر ہو ان کو گوشت ملے گا۔ تو یاد رکھیے قربانی کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، گھروں میں آپ چھان بین کریں کہ جس کے پاس، اچھا ایک مسئلہ میں اور سمجھاتا ہوں، ہمارے یہاں 2 بجے بیان ختم ہوتا ہے، ایک مسئلہ یہ سمجھاتا ہوں کہ گھر میں اگر ایک سربراہ نے قربانی، باپ نے قربانی کی تو کہتے ہیں یہ سب کی طرف سے، ایسا نہیں۔ اگرچہ کاروبار ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، اگر ہر بیٹا، ہر بیٹی، ہر بیوی، ہر بہو، اگر اس کے پاس اس کی مالیت میں، اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ۔ کسی کے پاس اپنے پیسے ہیں جس سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے، تو یاد رکھے ایک باپ کی قربانی سے بیٹوں کی قربانی نہیں ہوگی، بیوی کی نہیں ہوگی، بہو کی نہیں، ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اس کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، کسی کے پاس عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اتنی رقم آئے کہ جس رقم سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب۔